آپ کی زندگی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سا حل بتاؤں گا۔ وہ حل ہے کہ جہاں کوئی ٹوٹی ہوئی کھڑکی نظر آئے اس کی مرمت کر دیں۔ میں ہوں عمیر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں سیلف ہیلپ اردو۔ امریکہ میں جیمز کیو ولسن اور جارج کیلنگ نام کے 2 کرمنالوجسٹ تھے، یعنی جرائم کا سائنسی انداز میں مطالعہ کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ کسی عمارت کی کھڑکی ٹوٹ جائے اور ٹوٹی ہی چھوڑ دی جائے، مرمت نہ کروائی جائے، تو وہاں سے گزرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس عمارت کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ اسی عمارت کی مزید کھڑکیاں بھی ٹوٹنے لگتی ہیں اور یہ ٹوٹ پھوٹ، انتشار یہ گلی اور پھر پورے محلے تک پھیل جاتا ہے۔ اس نظریے کو انہوں نے کہا بروکن ونڈو تھیوری۔ وہ کہتے تھے کہ کسی جگہ بدنظمی ہو، انتشار ہو، بے ترتیبی ہو تو وہاں جرائم ضرور ہوتے ہیں۔ تو ان کرمنالوجسٹس کا خیال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کہ دیواروں پر لکھنا، عوامی بدنظمی، بھکاریوں کی بہتات، یہ تمام ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں ہیں۔ اگر کسی جگہ بھکاری لوگوں کو زبردستی تنگ کر کے بھیک دینے پر مجبور کریں تو وہاں کا چور بھی سمجھتا ہے کہ اس نے چوری کی تو پولیس اسے کچھ نہیں کہے گی۔ اس تھیوری کے مطابق جرم بھی وبا کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے شروع ہوتا ہے اور پھر پوری برادری تک پھیل جاتا ہے۔ یعنی کسی جگہ بے ترتیبی اپنے پر پھیلا لے تو وہ جگہ جرائم کا گڑھ بن جاتی ہے۔ یہ 1990 کی بات ہے، تب نیو یارک کی سب وے، امریکہ کا جو شہر ہے نیو یارک، اس کی سب وے یعنی زیر زمین چلنے والی ٹرین وہ بحران کا شکار تھی، اس میں جرائم بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو اس ٹرین کی لک آفٹر کرتی ہے نیو یارک ٹرانزٹ اتھارٹی۔ نیو یارک ٹرانزٹ اتھارٹی نے بروکن ونڈو تھیوری دینے والے جارج کیلنگ صاحب کو کنسلٹنٹ رکھا اور ان سے کہا کہ جی اپنی تھیوری کو استعمال میں لائیں اور ہمارے جرائم ختم کرائیں۔ ڈیوڈ گن نیو یارک ٹرانزٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو ہم ان ٹرینوں پر جو وال چاکنگ ہوئی ہے، جو ٹرین کی دیواروں پر لوگ کچھ لکھ جاتے ہیں، نقش و نگار بنا جاتے ہیں، ہم انہیں ختم کریں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی، گول سیٹ کیے گئے کہ پہلے فلاں فلاں ٹرین کو صاف کیا جائے گا، پھر فلاں کو کیا جائے گا۔ پینٹ صاف کرنے کی نئی ٹیکنیک پر کام کیا گیا۔ ڈیوڈ گن صاحب نے اصول بنا لیا کہ اگر ایک بار ایک ٹرین صاف ہو گئی پھر اس کو گندا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اگر کوئی ڈبہ صاف نہیں ہو پایا تو اسے ٹرین پر لگایا ہی نہیں جائے گا کہ جب تک کہ وہ صاف نہیں ہو جاتا۔ جس جگہ یہ ٹرینیں کھڑی ہوتی تھیں تو وہاں یہ وال چاکنگ والے لڑکے وہ آ کر ان پر پینٹنگ بنا جاتے تھے۔ اس کام میں ان لڑکوں کو تقریباً 3 دن لگتے تھے۔ پہلے دن آ کر وہ سفید پینٹ کرتے تھے، اگلے دن آ کر آؤٹ لائن بناتے تھے، پھر تیسرے دن آ کر پینٹنگ کرتے تھے۔ تو ڈیوڈ گن کی ٹیم خاموشی سے انہیں 3 دن کام کرنے دیکھتی رہتی تھی۔ جب تیسرے دن ان کا کام مکمل ہو جاتا تھا تو ڈیوڈ گن کی ٹیم آ کر وہ پینٹنگ صاف کر دیتی تھی۔ یعنی ایک حساب سے کہہ لیں کہ پینٹنگ کرنے والے لڑکے جو 3 دن تک محنت کرتے رہتے تھے، ان کی 3 دن کی محنت ضائع کر دی جاتی تھی۔ یوں انہیں ایک پیغام دے دیا جاتا تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ٹرین نے تو صاف ہونا ہی ہے۔ اس کام میں تقریباً 6 سال لگے، 1984 سے 1990 تک۔ تب ولیم برٹن نامی صاحب کو نیو یارک ٹرانزٹ اتھارٹی میں پولیس کا سربراہ بنایا گیا۔ برٹن صاحب نے بھی بروکن ونڈو تھیوری پر وہ بھی یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو پکڑوں گا جو کرایہ ادا نہیں کرتے۔ اس وقت تقریباً 1,70,000 لوگ روزانہ سب وے پر سفر کرتے تھے۔ تو دیکھا گیا کہ اگر کوئی ایک شخص کرایہ ادا کیے بغیر سفر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے دیکھ کر دوسرے بھی کہتے ہیں کہ جب وہ کرایہ دے کر نہیں پکڑا گیا تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ پولیس کو بھی لگتا تھا کہ کرایہ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ کرایہ تو صرف ₹1.25 تھا، جبکہ اس کی جگہ ٹرینوں اور پلیٹ فارمز پر کہیں زیادہ سنگین جرم ہو رہے ہوتے تھے۔
تو ولیم بریٹن نے صورتحال کا جائزہ لیا اور سب سے پہلے ان ریلوے اسٹیشنز کو چنا جہاں کرایہ نہ ادا کرنے کے واقعات سب سے زیادہ ہوتے تھے۔ وہاں اس نے سادہ لباس میں پولیس والے مقرر کر دیے۔ وہ کرایہ نہ ادا کرنے والوں کو پکڑتے تھے، انہیں ہتھکڑیاں لگاتے تھے اور پھر سب کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے۔ اس کا مقصد لوگوں کو یہ سگنل دینا بھی تھا کہ بھائی اب تو پولیس نے بڑی سختی کر دی ہے۔ اس سے پہلے پولیس اس وجہ سے بھی کارروائی سے گھبراتی تھی کہ قانونی کارروائی بڑا زیادہ وقت لے جاتی تھی۔ بندے پکڑنا، انہیں تھانے لے کر جانا، کاغذی کارروائی کرنا، پھر مجرموں کو سزا دلوانا، اس پر پورا دن لگ جایا کرتا تھا۔ تو بریٹن صاحب نے کیا کیا، انہوں نے ایک بس میں تھانہ بنا دیا جس میں فون بھی تھے، اسٹیشنری بھی تھی، فنگر پرنٹ لینے کا بندوبست بھی تھا۔ اس وجہ سے پہلے جو کارروائی پورا دن لے جاتی تھی وہ 1 گھنٹے میں ہونا شروع ہو گئی۔ جو بندے گرفتار کیے جاتے ان کے بارے میں مزید چھان بین ہوتی تو پتہ چلتا کہ فلاں پر تو پہلے بھی کئی پرچے ہیں، یا فلاں نے تو ہتھیار چھپا رکھا تھا۔ یوں بندے سیدھے ہوتے گئے، کرایہ بھی ادا کرنے لگے، ہتھیار بھی گھر چھوڑ کر آنے لگے۔ اس کے ساتھ وہ لوگ جو شراب کے نشے میں دھت ہوتے یا غیر مناسب رویہ اختیار کرتے ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں۔ اس سے سب وے پر جرائم میں خاطر خواہ کمی آئی۔ 1994 میں انہی ولیم بریٹن صاحب کو نیو یارک پولیس کا سربراہ بنا دیا گیا، تو انہوں نے وہی کام بڑے پیمانے پر کرنا شروع کر دیا جو سب وے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے کیا تھا۔ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جو چوکوں چوراہوں پر زبردستی گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے تھے اور پھر پیسے مانگتے تھے۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر گالم گلوچ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ عوامی مقامات پر جو لوگ گند پھیلاتے تھے یا سڑکوں پر بوتلیں پھینکتے تھے یا کسی کی املاک کو ذرا سا بھی نقصان پہنچاتے تھے تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی۔ اس سے نیو یارک شہر کے جرائم کم ہو گئے۔ پرتشدد جرائم میں 56% سے زیادہ کمی ہوئی۔ املاک کے جرائم میں 65% کمی ہوئی۔ 2 سال میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں جرائم کی شرح 40% کم ہو گئی اور قتل عام کی شرح آدھی رہ گئی۔ تو یوں بروکن ونڈو تھیوری کو کام میں لاتے ہوئے نیو یارک شہر میں جرائم کو بہت حد تک کم کر لیا گیا۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں تو آپ بھی انہیں حل کرنے کی ابتدا کسی بہت ہی چھوٹی سی، بہت بنیادی سی چیز سے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں موجود ٹوٹی کھڑکیوں کو جوڑنا شروع کر دیں، کامیابی ضرور ملے گی۔